السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ غم کے طوفان تھم سکتے ہیں اگر رب ذوالجلال کا اپنا ایک نظام اور سسٹم ہے جس کا انسان یا بنی نوع انسان کو کسی حد تک ادراک بھی ہے، تاہم خدا کے پورے نظام کو سمجھنا انسانی عقل سے بعید ہے۔ ہم جو کچھ سمجھ سکتے ہیں اس کی بات کرتے ہیں۔ میرے ایک دوست نے چند سال قبل اخبار نکالا۔ جیسے بڑے شہروں میں عموماً چھوٹے اخبار نکلتے اور بند ہو جاتے ہیں، آپ اس دوست کا نام سمجھ لیجئے، نعیم تھا۔ بڑے جوش و جذبے سے کام کا آغاز کیا۔ پہلے 2 ماہ تو سلسلہ بھرپور اور زبردست چلا۔ ورکرز کو تنخواہیں ہر وقت دی جاتی، جس سے جتنا ایڈوانس مانگا دے دیا۔ نمائندوں اور نامہ نگاروں سے وصولیاں ہر وقت اور ہر بر وقت جاری رہتی اور اکثر ایڈوانس بھی دے دیتے تھے۔ نعیم کو ایک مینیجر ملا جو کئی اخبارات کو ڈبو چکا تھا۔ اس کی اگر کوئی ساکھ تھی تو اس کا تجربہ اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ نعیم صاحب اس کی باتوں میں آ گئے۔ جی ایم نے پہلا مشورہ یہ دیا کہ ورکرز کی 1 ماہ کی تنخواہ نیچے لگا کر رکھیں اور ایڈوانس دینے سے توبہ کریں۔ نعیم نے دونوں مشوروں پر عمل کیا۔ اس کے ساتھ کارکنوں کی بددعائیں شروع اور نظام قدرت بھی حرکت میں آ گیا۔ نعیم صاحب اخبار نکالنے سے قبل اردو بازار میں پبلشنگ کا کام کرتے تھے۔ اخبار نکالنے پر وہ ٹھپ ہوا۔ کارکنوں کی بددعاؤں سے اخبار بند اور کارکنوں کو بغیر تنخواہ کے فارغ کرنا پڑا۔ نعیم نے دفتر خالی کرتے وقت اپنی اداؤں پر غور کیا تو اس نتیجے پر پہنچے کہ ان کی ناکامی کی وجہ کارکنوں کے ساتھ ناانصافی اور ترش رویہ تھا۔ نعیم نے خدا کے حضور اپنے رویے پر ندامت کا اظہار کرتے ہوئے عہد کیا کہ اگر خدائے بزرگ و برتر اسے ہمت دے تو وہ کارکنوں کی پائی پائی ادا کر دے گا۔ ساتھ اس نے یہ پکا ارادہ بھی کیا کہ اپنی آمدن کا ایک مخصوص حصہ خدا کی راہ میں خرچ کرتا رہے گا۔ نعیم نے جان مار کر محنت کی۔ پبلشنگ کا کام جانتا تھا۔ اردو بازار کی ایک گلی میں 4تھی منزل پر ایک چھوٹی سی دکان کرائے پر لے رکھی تھی۔ اسی کو مرکز اور محور بنا لیا۔ خدا کی قدرت اور رحمت کو دیکھ کر عقل دھنگ رہ جاتی ہے کہ صرف 2 سال کے عرصے میں نعیم نے خدا سے کیا ہوا عہد نبھایا۔ اس نے اپنے کاروبار میں خدا کو حصے دار بنایا تھا۔ وہ خدا کا حصہ ایمانداری سے ادا کرتا رہا۔ آج بھی وہ اپنی آمدنی کا ایک مخصوص حصہ پہلے دن کی طرح خدا کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے۔ کئی کارکنوں کا قرض اس نے خود ان کو بلا کر ادا کر دیا ہے۔ اس پر خدا کی بے پایا رحمت ہوئی۔ 1 سال قبل اس نے اردو بازار میں 1.25 کروڑ روپے کی دکان خریدی۔ اخبار چلاتا تھا تو موٹر سائیکل پر دفتر آتا تھا۔ آج اس کے پاس ٹویوٹا کرولا ہے، اپنا گھر اور گھر میں ہر سہولت موجود ہے۔ ایک صاحب نے اس واقعے سے ملتی جلتی ای میل بھیجی ہے۔ اس سے بھی حقیقت آشکار ہوتی ہے کہ قدرت ہمارے اعمال کا جائزہ لیتی ہے۔ یہ ایک خاتون کرنل ڈاکٹر کی کہانی ہے۔ آئیے کرنل صاحبہ کی داستان ان کے اپنے الفاظ میں ملاحظہ کیجیے یا ملاحظہ فرمائیں۔ میرے والد صاحب نے دوسری شادی اس وقت کی جب میں ڈاکٹری کے 3رے سال میں زیر تعلیم تھی اور میرے چھوٹے دونوں بھائی بالترتیب کالج اور اسکول کے آخری سال میں تھے۔ ابو کے اس طرح اچانک شادی کر کے نئی امی کو گھر لے آنے سے ہم سب عجیب صدمے اور دکھ سے دوچار ہو گئے۔ ابا جی نے نہ جانے اچانک یہ فیصلہ کس طرح کر لیا تھا کہ ہم سب گھر والوں کو امی سمیت کانوں کان خبر نہ ہوئی اور ابو ایک عدد 9 بیاتہ بیوی کے مالک بن گئے۔ وہ لڑکی عمر میں مجھ سے شاید چند سال ہی بڑی ہوگی۔ ابو کے اس اقدام سے ہم اندر سے جیسے ہل کر رہ گئے، بلکہ گھر میں ایک عجیب سوگواری اور بٹوارے کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ امی نے جیسے خاموش مٹی یا برف کا تودا بن کر رہ گئی تھی۔ شوہر سے شکوہ کیا نہ شکایت، لڑی نہ جھگڑی، جیسے اپنے سارے حقوق سے ایک دم دستبردار ہو گئی ہوں۔ ابا جی کے اس اچانک اقدام نے ہمیں اور ہماری ماں کو رشتہ داروں، عزیزوں، گلی محلے کے لوگوں کی نظروں میں تماشا بنا دیا تھا۔ ہمارے پاس رشتہ داروں اور لوگوں کے سوالوں کے جواب نہیں تھے، سوائے ان آنسوؤں کے جو ہم سب مل کر تنہائی میں بہا لیتے تھے۔ امی جیسے چپ تھیں ویسی ہی چپ رہیں۔ اپنے اندر کے ابال، اپنے اندر کے ملال کو انہوں نے کبھی ہم بچوں کے ساتھ شیئر نہیں کیا۔
ابا جی اپنی نئی دلہن کے ساتھ اوپر کمرے میں شفٹ ہو کے، اور یہ بھی غنیمت تھا کہ ابائی گھر موجود تھا اور اوپر کی منزل میں بھی 2 کمرے بنے ہوئے تھے، ورنہ شاید ماحول اور بھی بدتر ہو جاتا۔ ہم بچوں کے ساتھ تو ابا جی کا رویہ پہلے کی طرح شفیق اور مہربان تھا، لیکن ہمیں ابا جی پتہ نہیں کیوں سیڑھیوں پر چڑھتے اترتے بیگانے لگنے لگے تھے۔ ایک غیر محسوس دیوار تھی جو ہمارے اور ان کے درمیان حائل ہو گئی تھی۔ رفتہ رفتہ یہ حادثہ ابا جی کی دوسری شادی ہم نے قبول کر لیا، اور اس عورت کو بھی سوتیلی والدہ کے روپ میں قبول کر لیا۔ وہ اکثر نیچے اتر آتی اور ہم بچوں کے ساتھ خوب مزے کی باتیں کرتی۔ وہ عورت حسن اخلاق سے آراستہ تھی۔ ہمارا غصہ، رنج اور کوفت اس سے مل کر دور ہونے لگی تھی، اور ہم بہن بھائی مل کر کبھی اس واقعے کو ڈسکس کرتے تو سوچتے پتہ نہیں ثانیہ کے پیچھے زیادہ قصوروار کون ہے، ابا جی جو بغیر بتائے چپ چاپ اپنی بیوی لے آئے تھے، یا اپنی امی جنہوں نے کبھی ابا جی سے گھر ہوتے تک بات نہ کی تھی۔ ایک عجیب سی جگہ ان دونوں کے درمیان ہم نے ہمیشہ محسوس کی تھی۔ خیر قصہ کو تب میں اصل قصے کی طرف آتی ہوں۔ ہم سب بچے چند سالوں میں تعلیم سے فارغ ہو گئے اور اس دوران ابا جی ریٹائر ہو گئے۔ ریٹائرمنٹ کی جمع پونجی سے ابا جی نے ہم تینوں کی شادیاں کر دی اور ہم سب اپنی اپنی زندگیوں میں مگن ہو گئے۔ اس دوران ابا جی کو اللہ تعالیٰ نے مزید 3 بچوں سے نوازا، گویا ہمیں 3 عدد سوتیلے بہن بھائی اور عطا ہو گئے۔ اس گھر سے ہماری شادی کے بعد جو خلا آیا تھا، اس خلا کی کمی کم از کم ابا جی نے تو ہرگز محسوس نہیں کی تھی۔ رہی ہماری اماں، وہ اپنے دکھ، اپنی تنہائی اپنے ساتھ ہی شیئر کرتی نہیں، اس نے اپنے اکلاپے کے دکھ میں ہمیں شریک نہیں کیا۔ یا ہو سکتا ہے ہماری ماں نے اپنے سینے پر صبر کی سل رکھ لی ہو اور اپنی زبان پر خاموشی کے تالے لگا لیے ہوں۔ ابا جی ریٹائرمنٹ کے بعد معاشی طور پر پہلے کی طرح خوشحال نہیں رہے تھے، اوپر سے 3 چھوٹے چھوٹے بچوں کی کفالت کا بوجھ اور ان پر آن پڑا تھا۔ میں چونکہ اس وقت تک برسر روزگار تھی اور میری پریکٹس بھی خوب چل رہی تھی، میری تنخواہ اور مراد اپنے چھوٹے دونوں بھائیوں سے زیادہ تھی۔ میرے شوہر گو پیشے کے لحاظ سے انجینئر تھے، لیکن جدی پشتی گاؤں میں کافی زمین تھی۔ ابا جی نے ایک دن اپنی معاشی پریشانی کے بارے میں مجھے آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی تنخواہ بہت قلیل ہو چکی ہے، کٹا کر محض چند ہزار روپے، جس سے پانی، بجلی، گھر کا ٹیکس اور دوسرے اخراجات کا بار ان سے اٹھانا ممکن نہیں رہا۔ اور رہے میرے بہن بھائی، ان کی تنخواہیں بھی سفید پوشی کا برم رکھنے کے لیے ہیں۔ چونکہ بحیثیت ڈاکٹر میری مالی حیثیت سب سے زیادہ مستحکم ہے، اس صورت میں مجھے کچھ رقم ان کی مالی مدد کے لیے ضرور بھجوانا چاہیے۔ ایک باپ بیٹی سے مانگتے ہوئے جس طرح شرمسار و معیوب اور دکھی سا ہو رہا تھا، وہ دکھ میں نے اس دن ابا جی کی لرزتی ہوئی آواز میں محسوس کیا۔ میں نے ان سے کہا، فکر نہ کریں، آپ نے مجھے زیور تعلیم سے آراستہ کیا، اعلیٰ تعلیم دلوائی، اتنے اخراجات اٹھائے، اور اب مجھے آپ کی خدمت کر کے خوشی ہوگی۔ اور یوں میں ہر ماہ 5 یا 6 ہزار روپے اپنی بچت کے مطابق بھجوانے لگی، اور اس طرح ان کی زندگی کی گاڑی قدرے ہمواری سے چلنے لگی۔ میرے شوہر بہت نیک انسان ہیں، انہوں نے میری رقم بھجوانے پر ذرا برابر بھی احتجاج نہیں کیا۔ میں آرمی کی وجہ سے شہر شہر پوسٹنگ کا لطف اٹھانے لگی، دن بدن اپنے بچوں کے ساتھ ہماری بھی ضروریات میں بے پناہ اضافہ ہونے لگا تھا۔ اچھا گھر، اچھی تعلیم اور اچھے مستقبل کے لیے خطی رقم ہمارا مقصد حیات تھی، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ کچھ رقم جمع ہونے پر ہم نے اسلام آباد اور لاہور میں اچھی جگہوں پر پلاٹ بھی لیے تھے۔ انہی دنوں ابا جی کا ہارٹ فیل ہو جانے کے سبب انتقال ہو گیا۔ اس وقت ہمارے سوتیلے بہن بھائی اتنے چھوٹے تھے کہ بڑا بیٹا صرف 8 سال کا تھا۔ جانے میرے دل میں کیا آئی کہ میں نے وہ رقم جو ابا جی کی زندگی میں ابا جی کے کہنے پر شروع کی تھی، وہ رقم روک لی۔ شاید یہ سوچ کر کہ ابا جی سے وعدہ کیا تھا، اور یہ وعدہ تو ابا جی کے ساتھ تھا، ان کے بچوں کے ساتھ تو نہیں تھا۔ اور پھر یہ رقم میری محنت کی کمائی ہے، 6-7 ہزار کم تو نہیں ہوتے۔ میں کیوں سوتیلے بچوں پر اپنی رقم خرچ کروں؟ آخر سوتیلی ماں کے اپنے خاندان والے لوگ بھی تو ہیں، ان بچوں کے نانا نانی، ماموں وغیرہ تو ہوں گے۔ اب یہ ان کا فرض ہے، ان بچوں کی کفالت کریں۔ میری اپنی امی بڑے بیٹے کے پاس رہنے چلی گئی تھیں، گویا اس گھر کی ذمہ داری کا مجھ پر کوئی بوجھ نہیں تھا۔ اپنے اکاؤنٹ میں رقم جمع کرواتے ہوئے میرے ضمیر نے مجھے جھنجھوڑا۔ اس آفس کے سامنے سے گزرتے ہوئے، جہاں میں منی آرڈر بک کیا کرتی تھی، میرے قدموں کو تھاما۔
لیکن میں نے اپنے اندر کی آواز کو خود ہی دبا دی، یہ کہتے ہوئے کہ ہم نے ٹھیکہ تو نہیں لے رکھا۔ اب اس عورت کا فرض ہے کہ اپنے بچوں کا بوجھ خود اٹھائے، کہیں چھوٹی موٹی نوکری کر کے یا کیسے بھی۔ بہرحال دوسرا مہینہ شروع ہو گیا۔ شاید قدرت میری نیت اور عمل کو دیکھ رہی تھی۔ اس بار بھی میرا رقم بھجوانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں نے پہلی تاریخ کو تنخواہ کا چیک کاٹا تو تھوڑی دیر میں میرا بیٹ مین واپس چلا آیا اور مجھے بتایا کہ میرے اکاؤنٹ میں تنخواہ کریڈٹ ہی نہیں ہوئی۔ میں دوسرے روز آفس گئی تو وہاں جا کر معلوم ہوا کہ میں پچھلے کئی مہینوں سے ہاؤس رینٹ کی مد میں اوور ڈرا کرتی رہی ہوں، اس لیے تنخواہ کئی ماہ کٹتی رہے گی۔ یہ آفس والوں کی غلطی تھی، لیکن اس کا خمیازہ مجھے بھگتنا پڑ رہا تھا۔ میں گھر لوٹی تو ایک اور بری خبر میری منتظر تھی۔ میرے شوہر جو زمینوں پر گئے ہوئے تھے، وہاں ان کا کسی سے جھگڑا ہو گیا۔ جھگڑے کے دوران ان کے ہاتھ سے مخالف پارٹی کے آدمی کو چوٹ لگی اور چوٹ ایسی لگی کہ وہ زندگی اور موت کی دہلیز پر پہنچ گیا۔ مخالف گروپ بھی کوئی تگڑے لوگ تھے، انہوں نے فوجداری مقدمے کی FIR کٹوا دی اور پولیس وارنٹ گرفتاری لے کر میرے شوہر کو پکڑ کر تھانے لے گئی۔ یہ خبر سن کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ لاکھوں روپے کے اچانک ضمانت کروانے اور پولیس کو کیس خارج کرنے اور مخالف پارٹی کے ساتھ صلح نامہ اور علاج معالجے پر لگ گئے۔ میرے شوہر کی نوکری خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ میرے گاؤں میں 10-15 دن شدید دوڑ دھوپ میں لگ گئے۔ آخر خدا خدا کر کے سارے مرحلے طے ہوئے۔ گھر لوٹی تو میری چھوٹی بیٹی اچانک تیز بخار میں پھنکنے لگی۔ اس کو لے جا کر اسپیشلسٹ کو دکھایا، لیکن بچی جو CMH لگی، میں خود ڈاکٹر تھی، اسے صرف 7 بھر کی تھی، اس کا بخار نہیں ٹوٹ رہا تھا۔ یعنی اس بچے کو CMH لے گئی تھی، وہ خود ڈاکٹر تھی، لیکن پھر بھی اس کے بخار کا کوئی علاج نہیں نکال پا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے کچھ دوائیاں دی اور بچی سو گئی۔ اگلی صبح مجھے ڈیوٹی جوائن کرنا تھی۔ بچی کی دیکھ بھال کے لیے گھر میں ملازمہ موجود تھی۔ پھر میں فون کر کے خیریت دریافت کر رہی تھی، لیکن 2:30 بجے کے قریب جب میں ڈیوٹی سے واپس لوٹی تو بچی ماما ماما کہتی میری آنکھوں کے سامنے بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ میں اسی طرح دوبارہ بھاگی، اسے کار میں لیے ہسپتال پہنچی۔ اس لمحے اس کا بخار 104 ڈگری کو بھی کراس کر چکا تھا۔ اسے جلدی جلدی انجیکشن لگائے گئے، سر پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھی گئیں اور بخار اتر گیا، لیکن شام کو پھر شوٹ اپ کر گیا اور اسے دورے پڑنے لگے، لگاتار مرگی کے دورے۔ میرے خدایا، ہم سے ایسی کون سی خطا ہو گئی ہے کہ ہمیں چاروں طرف سے تو نے غم کی آندھی میں گھیر لیا ہے۔ میں نماز میں روتے روتے اونچی آواز سے دعا مانگتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے پوچھ رہی تھی، ذات کریم سے شکوہ گناہ تھی۔ تبھی ذہن میں ایک خیال دھماکے کی طرح پھٹا اور میری روح تک زخموں سے چور ہو گئی۔ میں نے ایک خطا کی تھی، ایک جرم مجھ سے سرزد ہوا تھا کہ میں نے اپنے والد صاحب سے کیے وعدے سے انحراف کیا۔ میں نے اپنے سوتیلے بہن بھائیوں کو پیسے نہیں بھجوائے، جانے دودھ پیتے بچے کیسے بلکتے ہوں گے، وہ عورت ان کے کھانے کا خرچہ کیسے پورا کرتی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کے احساس نے مجھے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ میں معافی کے لیے دوبارہ اللہ تعالیٰ کے حضور جھک گئی۔ میں نے یتیم بچوں کے 8-10 ہزار روکے تھے اور میرے 5-6 لاکھ روپے لگ گئے تھے۔ میری بیٹی زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہو گئی تھی، حتیٰ کہ دورے پڑنے لگے تھے۔ میاں کی نوکری جانے لگی تھی، اگر وہ بندہ مر جاتا تو سیدھا قتل کا کیس بن جانے والا تھا۔ ایک کے بعد ایک دکھ اور آزمائش کے سلسلے نے میرے اوسان خطا کر دیے تھے۔ اگلی صبح سب سے پہلا کام میں نے یہ کیا کہ اپنے سوتیلے بہن بھائیوں کو رقم بھجوائی، بلکہ پچھلے ماہ کا بھی حساب کر کے ڈبل پیسے بھجوائے۔ چند دن بعد مجھے دفتر سے اطلاع آ گئی کہ آپ کی تنخواہ بحال کر دی گئی ہے، اب یہ رقم تنخواہ سے آہستہ آہستہ کٹوتی کر لیں گے۔ بیٹی کو اللہ تعالیٰ نے شفا یاب کر دیا اور دوبارہ الحمدللہ اسے مرگی کے دورے کبھی نہیں پڑے۔ شوہر کے ساتھ مخالف پارٹی کی صلح پائیدار ثابت ہو چکی تھی۔ آج میں جو بھی کماتی ہوں، اس میں میرے سوتیلے بہن بھائیوں کے علاوہ ناداروں، غریبوں اور ضرورت مندوں کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے میری کمائی میں بہت برکت ہے، اور میں سوچتی ہوں یہ برکت، یہ فضل و کرم، یہ ریل پیل صرف اس وجہ سے قائم ہے، میں اللہ تعالیٰ کے بندوں پر خرچ کر رہی ہوں۔ میرے سوتیلے بہن بھائی بہت اچھے ہیں، سوتیلی والدہ بہت نیک اور باہمت خاتون ہے، میں ان کی زندگی کے ہر مرحلے پر ان کی مدد کرتی رہوں گی۔
جیسے کہ ایک سگا باپ اپنے بچوں کی کرتا ہے، یہ میری ڈیوٹی ابا جی لگا گئے تھے اور اس ڈیوٹی کی انجام دہی میں ہی میری نجات اور میری ساری خوشیاں مضمر ہیں۔ خدا اپنے ذمہ ہرگز قرض نہیں رکھتا، وہ ایک کو 10 اور 10 کو 100 کرنے پر قادر ہے۔ بادشاہوں کو گدا اور گداؤں کو تخت نشین کر سکتا ہے۔ ہم گزشتہ نصف صدی سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ خدا نے کس طرح جیل میں پڑے لوگوں کو تخت کا وارث بنایا اور ہمیشہ اقتدار میں رہنے کا دعویٰ کرنے والوں کو ذلت و رسوائی کا نشانہ بنا دیا۔ دولت ہر کسی کی مستقل اجارہ داری نہیں۔ روپیہ پیسہ یقیناً ہاتھوں کی میل ہے، جو اس پر جتنا مرتا ہے وہ اس کو اتنا ہی زیادہ پریشان کرتا ہے۔ جائز طریقے سے دولت کمانے میں کوئی قباحت نہیں۔ خدا کا حصہ اس میں سے نکالتے رہیں تو خدا کی خدائی میں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ سب اپنی آخرت اور عاقبت کے لیے کرنا ہے، جس کا فائدہ جہان فانی میں بھی ہے۔ ملک عزیز میں بے شمار ادارے زکوٰۃ و خیرات پر چل رہے ہیں۔ یقیناً خدا اپنے اوپر قرض نہیں رکھتا۔ جس کی راہ میں دیا جاتا ہے اسے کئی گنا زیادہ کر کے لوٹا دیتا ہے۔ آخر میں ارشاد باری تعالیٰ ملاحظہ فرمائے، تم نے جو کچھ خرچ کیا ہو، جو نظر بھی مانی ہو، اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اپنے صدقات اعلانیہ دو، یہ بھی اچھا ہے، لیکن اگر چھپا کر حاجت مندوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ تمہاری بہت سی برائیاں اسی طرز عمل سے محو ہو جاتی ہیں، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ عز و جل کو ہر حال میں اس کی خبر ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت۔ جزاک اللہ۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز سننے کے لیے شفق یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔